الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان اور موضوع ہے وضو کی سنتیں۔ علماء کرام نے، فقہا نے وضو کی 13 سنتیں لکھی ہیں۔ ویسے تو وضو کے صرف فرائض ادا کر لیے جائیں تو بھی وضو ادا ہو جائے گا، لیکن وضو کی جو فضیلت اور ثواب فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کی ادائیگی میں ہے، وہ صرف فرائض کو ادا کرنے میں وہ فضیلت اور اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وضو کے ان فرائض، 4 فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں وضو کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب مکمل طور پر ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ تو وضو کی ان سنتوں، 13 سنتوں میں سے پہلی سنت ہے کہ وضو کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کا وضو کامل اور مکمل نہیں ہوتا جو وضو شروع کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور وضو کی دوسری سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک کے فضائل اور مسواک کی اہمیت کے متعلق ایک ہمارا درس پیچھے ہو چکا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے کہ وضو کے اندر مسواک کی کیا اہمیت ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو ہر نماز کے وضو کے وقت اپنی امت کے لوگوں کو مسواک کا حکم دیتا۔ اور وضو کی تیسری سنت ہے نیت کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وضو بھی چونکہ ایک عمل ہے، لہذا اس کے مدار بھی، اس کے اندر بھی نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن میں سے ہے، سنتوں میں سے۔ اور چوتھی سنت ہے وضو کی اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، کلائیوں تک دونوں ہاتھ کو 3 بار دھونا، یہ وضو کی چوتھی سنت ہے۔ اور وضو کی 5ویں سنت ہے 3 بار کلی کرنا۔ اور وضو کی 6ٹھی سنت ہے 3 بار چلو میں پانی لے کے ناک میں پانی دینا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ کلی کے لیے الگ سے 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کے 3 بار کلی الگ، اور 3 بار ناک میں پانی دینے کے لیے الگ چلو میں پانی لے کے ناک میں پانی دینا ہے۔ یعنی ایک چلو میں سے اگر آدھے چلو کے ساتھ کلی کریں، آدھے کے ساتھ ناک میں پانی دیں، اس سے اگرچہ وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ کامل اب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ہے کہ کلی کے لیے الگ 3 بار چلو میں پانی لے کے کلی کرنا، اور ناک میں پانی دینے کے لیے الگ 3 بار چلو میں پانی لے کے ناک میں پانی ڈالنا۔ اور وضو کی 7ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجی ہوئی ہے تو وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کر لینا چاہیے، تاکہ بال چہرے پر ہونے کی وجہ سے چہرے کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اس وجہ سے داڑھی کا خلال کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور وضو کی 8ویں سنت ہے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، کہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ جو ہے سارے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر لینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنے کا، یہ پہلے دائیں ہاتھ کی پھر بائیں ہاتھ کی۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا شروع کرنا ہے۔ یہ
ہاتھ کی چھوٹی انگلی پاؤں کی انگلیوں کے نیچے سے انگلیوں کے درمیان میں پھیرنا، یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہوگا۔ اور وضو کی 9ویں سنت ہے مکمل سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو اکٹھے ملا لینا ہے، ہاتھ کو تر کر کے 3 انگلیوں کو اکٹھے ملا لینا ہے، اور یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا ان کو خالی چھوڑ دینا ہے، ان کو نہیں ملانا، اور سر کے پیشانی کے بال جہاں سے اگ رہے ہیں یہاں سے سر کا مسح شروع کرنا ہے، اور گدی تک ہاتھ لے جانا ہے، اور پھر ایسے واپسی ہاتھ یہاں تک لے آنا ہے۔ اور یہ جو انگلی اور انگوٹھا ان کو ہم نے خالی چھوڑا ہوا تھا، تو انگلی کے ساتھ کان کے اندر والے حصے کا اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا مسح کرنا۔ تو یہ 9ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سر کے مکمل سر کے بالوں کا مسح کرنا۔ اور 10ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کانوں کا مسح کرنا۔ کانوں کے مسح کے متعلق میں نے بتا دیا کہ یہ شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے اندر والے حصے کا اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا مسح کرنا۔ اور 12ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترتیب سے وضو کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی ہر عضو میں سے دائیں طرف سے ابتدا کرنا، ہاتھ دھونے ہیں پہلے دائیں ہاتھ، اور اسی طرح پاؤں دھونے ہیں پہلے دائیں پاؤں، اور شروع سے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا، یہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے وضو کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور 13ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پے در پے وضو کرنا، پے در پے وضو کرنا، یعنی ایک عضو جو دھویا ہے وہ ابھی خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو بھی آدمی دھو لے۔ ایسا نہ ہو کہ بسا اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے آپس میں باتوں میں لگ جاتے ہیں، چہرہ دھویا ہوا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے، ادھر سے بازو دھونا شروع کر دیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ پے در پے وضو کریں، یعنی ایک عضو ابھی خشک نہ ہوا ہو، باقی عضو دوسرا عضو کیا کر لینا چاہیے، دھو لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔